کیونکہ جو صفت ہے یہ موصوف کی غیر ہے۔ فہد بھائی اگر آپ مائک اوپن کر سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اوپن کر لیں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ جی میں سن رہا ہوں صاحب سے۔ فہد بھائی فرض کریں، یہ بات تھوڑی سی مثال دوں گا سمجھانے کے لیے تاکہ بات آگے مزید چل سکے، کہ ایک ہوتا ہے قدیم اور ایک ہوتا ہے حادث۔ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، قدیم اور حادث کے بارے میں؟ تھوڑا اندازہ ہے لیکن میں سنوں گا، آپ یہی سمجھیں گے کلین سلیٹ ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہم کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دیگر جو باتیں ہیں، میں بتا دیتی ہوں، نہیں پتا۔ اوکے، ایک ہوتا ہے فہد بھائی قدیم اور ایک ہوتا ہے حادث۔ حادث ہمیشہ قدیم کی ضد ہوتی ہے۔ قدیم کیا ہے کہ جو چیز پہلے ہو، اور حادث یہ ہے کہ جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں ہو۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں تو ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو گزارنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی کسی شعبے میں انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی ٹیچر بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو صفت ملی ہے نا ہم کو، یہ صفت بعد میں ملی ہے۔ یعنی کہ 10 سال یا 20 سال یا 50 سال کے بعد کسی چیز کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر ہم کو ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے یا انجینئر کی ڈگری ملتی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حادث۔ یعنی پہلے جب دنیا میں آیا تو میں عالم نہیں تھا، جب میں پیدا ہوا تو میں ڈاکٹر نہیں تھا، جب میں پیدا ہوا تو میں انجینئر نہیں تھا۔ تو یہ والی صفت مجھے بعد میں ملی ہے۔ یہ بعد میں ملنا اس صفت کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حادث ہے، اور اللہ حادث نہیں، اللہ قدیم ہے۔ تو اللہ کی صفات اس لیے قدیم ہے، اگر وہ حادث ہو گئی تو پھر وہ قدیم نہیں رہے گا، اور اس کے علم میں جو ہے نقص آ جائے گا۔ یعنی کہ ایک وقت تھا کہ نعوذ باللہ وہ جاہل تھا، ایک وقت وہ تھا کہ وہ خالق نہیں تھا، ایک وقت وہ تھا کہ وہ قادر نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو قدیم یعنی کہ اس کی قدیم ذات میں کوئی الگ الگ کوئی چیزیں نہیں۔ اگر ہم نے الگ کر دیا تو پھر اللہ الگ ہو جائے گا اور وہ چیز الگ ہو جائے گی، تو اللہ اس چیز کا محتاج ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ محتاج ہو گیا تو پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ یعنی اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ قادر ہے، اب اس کی قدرت کوئی اور چیز نہیں کہ جو اللہ سے الگ ہو، اللہ خود ہی قادر ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو الگ کیا اور قدرت کو الگ کیا تو یہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ تو کیا اللہ قدرت کو پھر جب تک قدرت کو استعمال نہ کرے تو اللہ ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ جی فہد بھائی بسم اللہ۔ جی مطلب بیک وقت اس کی تمام جو صفات ہیں وہ اس کے ساتھ ہی، وہ مطلب وہ ہی ہے، قدرت بھی اس کی جو صفات ہیں وہ بھی وہی ہے۔ اور جزاک اللہ، بہت اچھا۔ جی بسم اللہ۔ اس کے اوپر میں چھوٹی سی اور مثال دے دیتا ہوں کہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، سن نہیں سکتے، ایسا ہی ہے نا فہد بھائی؟ آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہے، سننا نہیں۔ کان کا کام سننا ہے، دیکھنا نہیں۔ اب اللہ بھی ہے، اللہ بھی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن ہم انسان آنکھوں کے محتاج ہے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے محتاج ہے کانوں کے لیے۔ تو اللہ تو جسم و جسمات سے مبرہ ہے، تو اب اس کا سننا، اس کا دیکھنا مخلوق کی طرف نہیں ہوگا۔ تو اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز الگ سے چیز نہیں۔ جس طرح میں آنکھ ہے، آنکھ کا محتاج ہوں، اس طرح اللہ کا دیکھنا اس طرح کا نہیں ہے، اللہ کا سننا اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ جس طرح میں آنکھ کا محتاج ہوں دیکھنے کے لیے، تو اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا بصیر بھی نہیں ہے، نہ اللہ ایسا سمیع ہے۔ یہ آسان مثال تھی، بسم اللہ۔ جی بالکل وہی بات نا کہ جو ہلکے سی مجھے سمجھ میں کنفیوژن کے ساتھ جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ آنکھ اور کان ہمارے، اگر انسانی حساب سے اللہ تعالیٰ تو اس چیز میں نہیں آتے، لیسا کا مثلی شیء ہے وہ اس چیز میں تھے، لیکن ایک عام فہم سمجھنے کے لیے کہ آنکھ اور کان ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو جس طرح آپ بیان کریں کہ اس کی جو صفات
اس سے آپ کنفیوژن یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ مطلب ہم اس کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ بھی مطلب ہیں اسی کے ساتھ ہی لیکن علیحدہ بھی ہیں. یہ اس میں میں گڑبڑا جاتا ہوں. I نہیں، don't know if I'm able to explain. اگر آپ نے اس طرح کیا نا تو پھر میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ایک آپ ہے، ایک آپ کی آنکھ ہے. اگر کسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے نا تو جب تک آپ کی آنکھ آپ کی مدد نہیں کرے گی آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ صحیح بات ہے نا؟ آپ کا سارا وجود محتاج ہے آنکھ کا دیکھنے کے لیے. جب تک آنکھ نہیں ہوگی آپ دیکھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اگر آپ نے الگ کر دیا اس خدا کے معنی میں تو اللہ محتاج ہو جائے گا اس چیز کا. پھر تو جو محتاج ہوئی پھر وہ اللہ نہیں رہتا. تو یہاں ہم نے ایک ہی پوائنٹ پر ایک ہی چیز ہے، یعنی اس کی ایک ہی چیز ہر کام کرتی ہے، الگ الگ نہیں ہے. دیکھنے کے لیے اس کا علم ہے، یہ نہیں کہ وہ آنکھ دیکھنے کے لیے اس کے کچھ اور چیز رکھی ہوئی ہے. اس کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں. وہ اپنی قدرت کے بال بوتے پر جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اس کی قدرت کے اندر ہر چیز ہے. تو اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی غیر نہیں، اس سے الگ الگ کچھ چیزیں نہیں، بلکہ وہ ایک ہی ذات ہے. اور سر میں افاد بھائی کی طرف سے کوشچن کر دیتی ہوں کہ بائیوان سر، ہم جب اللہ کے بارے میں سوچیں گے تو ہم اس کے صفات کے مجموعے کے ساتھ سوچیں گے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ اس مجموعے کے ساتھ سوچیں، کیونکہ ہمیں کبھی اللہ رحمان لگے گا، کبھی کبھی جو ہے غفار لگے گا، کبھی قہار بھی لگے گا. تو وہ جب ہم الگ الگ صفات میں سوچیں گے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، جب آپ کہتی ہیں کہ قہار ہے یا اللہ جلال والا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیفیت ہے یا نہیں. بالکل کیفیت ہے. تو جیسے ہی کیفیت میں آیا وہ قدیم نہیں رہا، وہ حادث ہو گیا ہے. کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ ناراض ہوتا ہے، صحیح. کبھی وہ غضبناک ہوتا ہے اور کبھی وہ خوش ہوتا ہے. تو یہ تبدیلی آ گئی، تغیر آ تبدیلی آئے گیا. گی، وہ حادث ہو جائے گا، قدیم نہیں رہے گا نا. باب مان سر، ایسا مجموعہ کیسے سوچا جائے؟ بہت بڑی چیز نہیں بن جاتی؟ اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ اس کی وہ قدرت کاملہ ہے، یعنی اس کی قدرت کاملہ ہی وہ ہر چیز کا ظاہر ہے، مظہر ہے، کوئی الگ الگ چیز نہیں. جی اکٹھے تو ہیں، مطلب علیحدہ والا تو ہم وہی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ علیحدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو سب کچھ ہے وہ اکٹھا ایک ساتھ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز ہے اس کے حوالے سے. تو وہی بات ہے نا کہ ہم علیحدہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ نے جس طرح فرما دیا کہ نہیں، علیحدگی والے بات نہیں ہے. تو اگر ایک عام انسان کے حوالے سے سوچا جائے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، ہم پہ جس طرح اب ہم اس کے بارے میں تو ہم کیفیات کا اندازہ نہیں لگا سکتے نا. جو ہمیں کیفیت نظر آئے گی ہم نے اس کے مطابق ڈالا. مجھ پہ خوف طاری ہے تو وہ میرے لیے اس ٹائم پہ اس کا وہ اور ہے. اگر میں کمفرٹ چاہ رہا ہوں تو میرے لیے وہ اس ٹائم پہ وہ اور ہے. انسانی حوالے سے تو ہم اس کو مختلف پیراہوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو اسی کے حوالے سے دیکھنا چاہے انسان تو پھر کیا ہے وہ اصل کیا ہے اس کی، وہ جو بات ہے. میں معذرت، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اصل میں بھائی میں نیچے انہوں نے ایک سوال لکھ دیا تھا، میں وہ پڑھ رہا تھا. عظیم المثال بھائی نے کہ اللہ قیامت میں وہ نظر آنے والی شے ہے ہی نہیں ہے. عظیم بھائی، وہ ذات نظر آنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ یہ سوال کیا جائے کہ کیا وہ نظر آئے گا یا نہیں. یہ سوال اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز نظر آنے والی ہو اور وہ پوشیدہ ہو جائے تو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ نظر آئے گی یا نہیں. تو جب کلی قانون یہ ہے کہ وہ کوئی دکھنے والی چیز ہے ہی نہیں تو پھر اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ کیا وہ نظر آئے گا یا نہیں. تو ایسا سوال بالکل اس ذات کے لیے ویلڈ نہیں ہے. یہ سوال تب ویلڈ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مقام پر نظر آئے اور کسی مقام پر نظر نہ آئے. تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پہلے تو نظر آ رہا تھا تو کیا اب نظر آئے گا یا نہیں. تو جب وہ کسی دور میں کسی زمانے میں نظر آیا ہی نہیں اور نظر آنے والی چیز ہی نہیں تو پھر سوال عبث ہو جائے گا. کہ آپ سب سارے کے سارے صاحب عقل بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں سر، زبردست بات ہے یہ تو، حق ہے سر، بہترین باتوں میں سر.
اب مفاد بھائی میں آپ سے معذرت، آپ نے سوال کیا تھا تو میں اس طرف سوال ان کا دیکھ رہا تھا. آپ بات کریں بسم اللہ. دوبارہ سے پلیز وہ معذرت میں دوبارہ کر دیتا ہوں، میں سن نہیں سکا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر سیدہ آپ نے سنا تو وہ بہت اچھا ایکسپلین میری چیز کو کر دیتی ہیں، اگر وہ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. میرے بھی سوری، میں بھی فوکس دوسری طرف پہ کر رہی تھی تو میرا بھی نکل گیا. اچھا فات بھائی دوہرا مجھے دینا، نا کوئی ایشو اصل نہیں. میں جی 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 میں وہی اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سوچتے سوچتے مجھے بھی وقت لگتا ہے کہ جب فلو میں ایک بات کی تھی کہ مطلب مجھے جو ایک لفظ ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کے ہم انسان کیفیت انسان پہ داری ہوتی ہے، اور وہ جو کس کیفیت میں ہوتا ہے اسی کیفیت میں وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو ہر مجموعے کے ساتھ ہے، یک مشت ہے، اکٹھا ایک ساتھ ہے. تو اصل میں اس کو ہم کیسے اس کی اصل کیا ہے؟ اچھا بابا مان سر، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی. فات بھائی، اس سوال کو جاننے کے لیے نا آپ کو ایک سفر پہ نکلنا پڑے گا، کیونکہ اگر ابھی آپ کو اس سوال کا جواب ہم دے دیں گے نا تو آپ کو شاید یقین نہ آئے، شاید آپ ہمیں شیعہ سمجھ کے ایزیوم کریں کہ ہم شیعہ اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات آپ کو جیسے آئیڈیا ہو رہا ہے، اٹس ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اٹس ناٹ ایزی ٹو کمپریہینڈ ایون ہز بینگ. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گی ایک جرنی ہے. اب مجھے نہیں پتا بابا مانسا کیسے اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن مجھے بذات خود ایک سفر پہ جا کے جو ہے نا بات ہضم ہوئی تھی. جی بسم اللہ بابا مانسا. میں ابھی بھی پوری بات نہیں سمجھا سسٹر، پلیز معذرت، دوبارہ بولیں. بابا مانسا، اللہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ کیا ہے تو پھر تو اللہ اللہ نہیں رہے گا. فہد بھائی، جب میرے دماغ نے اس کو جان لیا کہ وہ یہ ہے، اور وہ ذات کہہ رہی ہے کہ میں کسی کی عقل میں آ سکتا ہی نہیں، تو جب میں یہ جو دعویٰ سمجھ کر میں آ دوں گیا پھر وہ خدا کیوں خدا کروں گا، وہ کیسا؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ خود بھی تو کہتا ہے نا کہ مجھے پہچانو، تو پھر وہ بات بھی تو آ جاتی ہے نا. جی جزاک اللہ، ویری گڈ سوال، بہت خوبصورت سوال ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب یہ ہے کہ اب خدا کو اس کی معرفت حاصل کرنا کیا ہے؟ تو اس خدا کی ذات نے کہ وہ ایسی عادل ذات ہے کہ اس ذات نے خود ہی اعلان کیا کہ تمہاری عقلوں کا خالق ہوں میں، اور جس عقل کا میں خالق ہوں میں اس میں نہیں آ سکتا. اور میرا یہ قانون ہے کہ کبھی بھی لامحدود چیز جو ہے وہ محدود چیز میں نہیں آ سکتی، اور جو کسی محدود چیز میں آ جائے وہ لامحدود نہیں رہے گا. تو اب اس نے عدل کیا کہ جب میں نے اس انسان کو خود خلق کیا ہے اور میں اس کی عقل میں آ نہیں سکتا، تو میں نے اس سے اپنی عبادت بھی کروانی ہے. تو میں جب تک اس کو اپنی معرفت دوں گا نہیں تو پھر یہ بیچارہ میری عبادت کیسے کرے گا؟ تو اس نے اپنی ذات کی طرف سے اپنی مسئلے اعلیٰ کو رکھا اپنی معرفت کروانے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ عادل خدا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ یہ عدل کرتا ہوں کہ تم میری معرفت تو حاصل کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے. کیوں کہ تمہارے بس کی وہ بات ہی نہیں ہو، کیونکہ میں نے خلق ہی تم کو ایسا کیا ہے. اب میں تمہارے لیے ایک عدل کر رہا ہوں، اور وہ عدل یہ ہے کہ تم کو میں مسئلے اعلیٰ دے رہا ہوں. تم نے جب معرفت حاصل کرنی ہو تو میری مسئلے اعلیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور یہ مسئلے اعلیٰ کی معرفت کو میں اپنی طرف نسبت دوں گا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو میں تم کو وہ انعام دوں گا کہ جو میں نے اپنی معرفت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہاں تک بات سمجھ ہوگی، آ گئی ہے فات بھائی آپ کو؟ میں تھوڑا سا بابا مانسر فات بھائی کے لیے کرتی ہوں. جی بسم فات اللہ. بھائی، مسئلہ اعلیٰ کا لفظ جو ہے نا قرآن پاک میں موجود ہے. بابا مانسر وہ آیت بتا دیں مسئلہ اعلیٰ کی، اور جو ترجمہ ہے وہ بھی بتا دیں کہ یہ آپ کوئی اپنی طرف سے یہ لفظ نہیں بنا رہے، قرآن پاک میں آیت ہے. جی بسم اللہ. دیتا ہوں ایک منٹ. یہ سوچے فات بھائی کہ اللہ نے جب پہلی چیز بنائی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ کوئی تو کسی چیز سے تو سٹارٹ ہوا ہوگا نا. تو کیا وہ چیز جی کل وہ بھائی مینشن کر رہے تھے کہ وہ کسی چیز کے حوالے سے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے تخلیق کی. نوبل بھائی کا بات کریں. جی بابا مانسر. اس سورہ نحل کی 60 نمبر آیت ہے، اگر آپ نکال سکتے ہیں فات بھائی.
جی جی میں سن رہا ہوں، میں اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھ لوں گا۔ سورہ نحل کی 60 اور سورہ روم کی 27 نمبر یہ آیت، 2 آیات ہیں جس میں مسئلہ اعلیٰ کا ذکر ہوا، اور اللہ نے خاص اپنے لیے مسئلہ اعلیٰ کو رکھا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ جب اس ذات نے انسان کو خلق کیا تو ظاہر ہے جو خالق ہے اس کو تو پتہ ہے نا کہ جس انسان کو میں نے خلق کیا ہے اس کی عقل میں نہیں آ سکتا، تو پھر حکم بھی دیا اپنی معرفت کا اور کوئی ذریعہ بھی نہ دے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کرے گا نا، کہ جب خود ہی بنایا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر معرفت کا حکم بنتا ہی نہیں دینے کا۔ تو اس ذات وہ ذات خالق ہے، حقیقی ہے اور وہ عادل ذات ہے، تو اس نے ساتھ میں ہمارے لیے ذریعہ بھی بنا دیا کہ میری معرفت تم نہیں حاصل کر سکتے، ہاں تم نے اگر مسئلہ اعلیٰ کی معرفت حاصل کر لی تو تم جس جزا کا حقدار بنتے ہو وہ تم کو میں ضرور دوں گا۔ تو مسئلہ اعلیٰ کی معرفت کو رکھا۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کو 2 آیات پیش کی ہیں، خاص کر کے سورہ نحل کے اندر تو واضح آیت موجود ہے نا کہ اس نے مسئلہ اعلیٰ کو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، اور کیوں رکھا ہے کہ کیونکہ مخلوق اس کی معرفت حاصل کر کے خدا کے انعام کو پا سکے۔ تو باقی جو بات آپ نے پہلے شروع میں کی ہے، ابھی دیکھیں یہ ایک ایسا راز ہے خدا کہ یہ کسی انسان کیا کسی مخلوق کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر وہ آ جائے تو چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ لامحدود کبھی بھی کسی محدود میں نہیں آ سکتا، اگر وہ آ جائے گا تو وہ محدود ہو جائے گا، پھر وہ لامحدود نہیں رہے گا۔ اس کی مثال سمپل سی مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے جس میں 1 لیٹر پانی یا دودھ آ سکتا ہے، تو اس میں اگر آپ 2 لیٹر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ نصف کے اندر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کا پیمانہ ہے ہی 1 لیٹر کا، تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا جو 1 لیٹر کے اندر 2 لیٹر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی مجھے آیت سورہ نحل کی 60 نمبر آیت بولی تھی میں نے، اور سورہ روم کی 27 نمبر۔ 60 جی 60 سورہ ٹھیک ہے، النحل کی، ٹھیک ہے، روم کے 27 ٹھیک ہے، جی میں روم کی ضرور اس 27۔ کو دیکھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے فہد بھائی، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی جو بھی ٹرانسلیشن ملتی ہے، جو بھی آپ کو ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ضرور ڈسکس کریں، ہمیں بھی سمجھ آئے کہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی جی ضرور، بالکل میں کروں گا اس کو۔ دوسرا 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا نا، کہ جو کچھ ہیں وہ ڈر کے اس کی طرف جاتے ہیں، کچھ ہے لالچ میں جاتے ہیں، اور کچھ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے والے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس راستے پہ چلنے، وہ جو ریشنل مائنڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ اگر چلنا ہے تو پھر اس کے لیے تو ریشنلٹی چاہیے نا، اس کے لیے تو وجوہات چاہیے، تو وہ جو معرفت ہے یا وہ سب چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے وہ روڈ میپ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس میں۔ جس طرح آپ نے مسئلہ اعلیٰ کی بات کر دی، اس کو اگر تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں تو تھوڑی سی مجھے بعد میں پڑھتے ہوئے سمجھنے میں تھوڑا سا شاید آسانی ہو۔ دیکھیے جہاں تک وہ بات ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ 3 قسم کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو لالچ کی عبادت کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کروں تو جنت مل جائے گی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو خوف کی بنیاد پر خدا کی عبادت کرتا ہے کہ اگر عبادت میں نے نہ کی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ خدا کو لائق عبادت سمجھتا ہے، نہ وہ تجارت والی عبادت ہے اور نہ وہ ڈر والی عبادت ہے، بلکہ وہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی، دیکھی اس ذات نے انسانوں کو جو عقل عطا کی ہے نا، اس عقل کا اقرار ہے خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلی عاجزی، اور اس کا اقرار کہ اس کائنات کو خلق کرنے والا کوئی خالق ہے، یعنی ظاہر سے باطن کی طرف جانے والا سفر جو ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فوراً سوال آتا ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہاں ہی پہلا مرلہ
اچھا دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو اول عبادت ہے نا وہ اس کی معرفت ہے. اگر کسی چیز کی بھی آپ کو معرفت نہیں تو آپ اس کو وہ عبادت نہیں رہتی. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، تو نہ پڑھنے والے کے وہ برابر ہو جائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کو یعنی اس کا پہلے اس کی حقیقت کو جاننا کوشش کرنی پڑے گی. تو یہاں ہم جو معرفت کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد اس کی ذات حقیقی کنی حقیقت کو جاننا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے ہونے کے دلائل کو تسلیم کرنا ہے. میں نہیں سمجھا کیا عظیم بھائی آپ کیا لکھ رہے ہیں، پلیز مجھے ذرا فہد بھائی سے بات کر لیتے، پھر ڈبل مائنڈ ہو جاتا بندہ تو سمجھ نہیں آتی میں آپ کی بات کا جواب دوں یا فہد بھائی کی بات کا جواب دوں، تو معذرت پلیز. تو فہد بھائی یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ لازمی نہیں وہ جو معرفت کہہ رہا ہے کہ اس کی کلی معرفت حاصل کرنی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلی معرفت تو ہو سکتا ہی نہیں نا، تو اس کی جو ظاہری دلائل ہے نا ان کو تسلیم کر لینا ہی اس کی معرفت ہے. جزاک اللہ. جی بہتر ہو گیا، یہاں تک بہتر ہو گیا کہ اس کے رنگ تو بکھرے ہیں ہر جگہ. اس کو اگر اس طرح پہچاننا یہی صرف ایک مطلب شروعات ہے اس کی، تو وہ تو پھر موجود ہیں معاملات ساری. جی بے شک، یعنی عقل ساتھ اس لیے دیا ہے نا، عقل کے ساتھ علم کو رکھا ہے. ان دونوں کا ایک ایسا ربط ہے آپس میں عقل اور علم کا کہ عقل بغیر علم کے نہ کامل ہے اور اس ہی طرح علم بغیر عقل کے کامل نہیں. تو ان دونوں چیزوں کو رکھ کے اس ذات نے انسان کے لیے دلیل قائم کر دی کہ عقل اور علم کی موجودگی میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے گا تو وہ فوراً یہ سمجھ جائے گا کہ اس کا کوئی ضرور کوئی خالق ہے. تو اسی سے اس کی توحید ثابت ہو جاتی ہے. اس کی ذات حقیقی ذات کو تو سمجھنا محال ہے نا، کیونکہ وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. انسان کے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حقیقت کو جان سکے. اور اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اگر وہ کسی کی بھی عقل میں آ جائے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا، وہ خدا نہیں رہے گا. جی یہ اصل نقطہ پھر اب کلیئرٹی ہوئی کہ اس کی حقیقت کے حوالے سے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. اور جو آپ نے مسئلہ اعلیٰ کی بات کی اس پہ اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں تو. جی مسئلے اعلیٰ کو ظاہر ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ نے کسی کو کوئی حکم دینا ہے کسی کام کا، اور آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا، تو آپ کا وہ حکم اس گھر میں یا اس خاندان میں کیسے پہنچے گا فہد بھائی؟ کسی ذریعے. جزاک اللہ. یعنی ذریعہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے اس پیغام کو سن بھی سکے دیکھ بھی سکے، لانے والے کو. ایسا ہی ہے؟ جی سن سکے سمجھ سکے اس کو آگے پہنچا سکے. جزاک اللہ. اب غور کریں کہ اللہ نے اپنے مسئلے اعلیٰ کو کیوں رکھا، کیونکہ اللہ کو تو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب اللہ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے، تو اب ظاہر ہے اب اللہ نے جو مخلوق تک اپنا علم یا اپنے پیغامات حکم پہنچانے ہیں اس کے درمیان مخلوق کے درمیان کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے نا کہ جس کے ذریعے اللہ کا علم، اللہ کے حکم، اللہ کے قوانین جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکے. یہ صحیح بات ہے فہد بھائی؟ جی تو اس ہی کو اللہ نے قرآن میں مسئلے اعلیٰ کہا ہے کہ یہ مخلوق اور خالق کے مابین جو وسیلہ ہے جو خدا کے علم کو، خدا کے احکامات کو دنیا تک، انسانوں تک، مخلوقات تک پہنچانے والا ہے، اس کو مسئلے اعلیٰ کہا گیا ہے. اگر وہ مسئلے اعلیٰ نہ ہو تو اللہ کا نہ کوئی حکم، نہ اللہ کا کوئی علم، نہ اللہ کا کوئی پیغام مخلوق تک پہنچ نہیں سکتا.
کیونکہ مخلوق اللہ کو ڈائریکٹ نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی ہیں تو ہمارے بزرگ ہی، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں رب کو رب اس لیے مانگتا ہوں کہ وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملے، کہ ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، ان کی بدولت سے ملے. تو شاید میں صحیح راستے پہ سوچ رہا ہوں. جی، یعنی کہ اول جو خدا کی طرف سے جو پوری کائنات کی خلقت کی جو اصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی اس کے بعد جتنی بھی مخلوق خلق ہوئی ہے نا، اللہ کے اور اس مخلوق کے درمیان جو وسیلہ ہے نا، وہ وہی نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی مسئلہ اعلیٰ ہے. جی بسم اللہ. جزاک مخلوق کے ساتھ اللہ نے عدل کیا ہے اس مسئلے اعلیٰ کو رکھ کے، ورنہ مخلوق کے پاس یہ طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے یا سن سکے. مثال بھائی آپ اوپر آ جائیں. بسم اللہ. اگر آپ نے کوئی بات کری ہے بسم اللہ. وہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ میں آپریشن تھیٹر میں ہوں، صرف سن سکتا ہوں، بات نہیں کر سکتا. اب سوال کیا لکھا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز بیان کر دیں، میں بات کر لیتا ہوں. یہ جو پہلے انہوں نے لکھا تھا مافیا مخفی غالباً لکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے خود کو مخفی کہا ہے. شاید ہی میں جو اب میں سمجھ سکتا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ٹیکسٹ جب ہم کو صحیح نہیں پڑھنا آتا مسئلہ بن جاتا ہے. انہوں نے کیا، اللہ جانے کیا لکھا ہوا اور میں کچھ اور جواب دے دوں تو پھر وہ مسئلہ بن جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا تھا ہاں، اب ان کی بات واضح ہو جائے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مافیا کہہ رہے ہیں یا مخفی کہہ رہے ہیں. بھائی اگر آپ اردو میں ٹیکسٹ لکھ دیں گے نا تو زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے. میں اب پہلے ایک جملہ بولوں گا، آپ نے مخفی لکھا ہے تو یس لکھ دیں، اگر مافیا لکھا ہے تو میں بعد میں پوچھوں گا. ہاں وہ چھپا ہوا خزانہ لکھ دیں. جزاک اللہ. میرے بھائی یہاں اگر میں قانون آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک چیز ہے جو چھپی ہوتی ہے اور ایک چیز ہے وہ جو اس کو چھپا رہی ہوتی ہے. یہ تو بچے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہمیشہ جو چیز چھپ جائے، چھپانے والی چیز اس کی بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑی ہو جاتی ہے. تو جو اللہ سے بڑا ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسا ناممکن ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ چیز جو ہے جو اللہ کو چھپا دے، یہ بھی ناممکن ہے. کوئی چیز ایسی نہیں. تو یہاں چھپنے کا معنی وہ نہیں، عظیم المثال بھائی یاد رکھنا، یہاں چھپنے کا معنی وہ نہیں جو ہم عام اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ خدا کی وہ مخلوق جس پر خدا کی خدائی نے ظاہر ہونا تھا، ابھی وہ مخلوق خلق نہیں ہوئی تھی. تو اللہ نے اس مخلوق کو خلق کر کے اپنی جو ظاہر کر دیا. وہ خفی کس معنی میں تھا کہ کوئی پہچان کرنے والی اس ذات کی ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی. اس معنی میں وہ خفی ہے. اس سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے کہ کسی چیز نے چھپا لیا تھا، نہیں. جی جی میں فہد بھائی یہ کہہ رہی تھی نا کہ ابھی آپ کو پتہ لگ گیا مسئلہ اعلیٰ کیا. اب آپ کے اس میں کویسچنز ہونے چاہیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے سب سے پہلے ان کو بنایا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بشر نہیں ہے. آپ کا سوال ہونا چاہیے، آپ اس پہ سوچیں. جی معذرت، میں وہی یہی بات ایک حدیث مبارکہ میں بھی شاید آتی ہے نا کہ میرا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ آپ نے سب سے پرانی چیز آپ کو کیا یاد ہے. تو اگر میں غلط کہیں پہ ہوں تو مجھے بے شک روک کے کلیئر کر دیجیے گا، نو پرابلم. تو آپ نے کہا کہ میں نے وہ فلاں ستارہ ایک چمکتا تھا، وہ اتنے عرصے بعد چمکتا تھا، تو اس کو میں کئی بار دیکھا نا. میں مفہوم ہلکا سا بیان کر رہا ہوں. تو اس چیز کے حوالے سے یہ
یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، صحیح حدیث پڑھی ہے، یہی حدیث ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور جو سیدہ سسٹر نے ابھی سوال اٹھایا، بڑا قیمتی سوال یہ اٹھایا انہوں نے کہ یہ دیکھیں کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ مخلوق نہ اللہ کو سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے، تو اگر رسول اللہ بھی وہی مخلوق انسانوں جیسے تھے تو انہوں نے اللہ کو کیسے دیکھ لیا یا سن لیا؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے صاحبان عقل اور علم کے لیے۔ یہاں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ انسانوں کی طرح نہیں۔ اگر وہ انسانوں کی طرح ہوتے تو پھر وہ بھی نہ اللہ سے کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو پھر اللہ کا علم پھر منتقل ہی نہیں ہو سکتا۔ کلام تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو کیا نا، کلام تو ان کے ساتھ بھی ہوا۔ نہیں، جہاں پر بھی کلام ہوا ہے نا، پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ انڈائریکٹ ہوا ہے، ڈائریکٹ کلام نہیں ہوا۔ کیا وہ درخت خدا تھا؟ سمپل سا سوال ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ وہ جس درخت سے کلام ہوا تھا فات بھائی، کیا وہ اللہ تھا؟ نہیں جزاک اللہ۔ تو پتہ چلا کہ وہ انڈائریکٹ، یعنی کسی کلام کرنے والی چیز کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے نا۔ اگر انڈائریکٹ نہ کرے، ڈائریکٹ کرے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ درخت اللہ تھا۔ ایسا تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ شروع جرنی فات بھائی۔ سرکار، میں نے چند دن پہلے مولا جناب علی علیہ السلام کا اور جناب سلمان علیہ السلام کا نا وہ چھوٹا سا وہ واقعہ سنا تھا، جس میں جناب علی علیہ السلام جناب سلمان کو وہ گٹھلی مارتے ہیں، پھر جناب سلمان عرض کرتے ہیں۔ یہی واقعہ جو ابھی رفات بھائی نے بیان کیا، یہی ہے جو آپ نے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہی تھا۔ اچھا نہیں، ایک دوسرا پہلو میں نے وہ اس کے اوپر میں غور کر رہا ہوں چند دن سے، کہ جناب علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان تم نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو 70,000 سال بعد نظر آتا ہے؟ تو دیکھنا ہے؟ تو جناب سلمان عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے دکھائیں۔ دیکھنا نہیں کہا کہ اگر تمہارے سامنے آئے تو پہچان لو گے۔ ہاں جی، اگر آئے تو پہچان لو گے، ٹھیک۔ تو جناب علیہ السلام نے وہ اپنا سر امامہ مبارک ہٹایا تو وہ نظر آیا، جناب سلمان نے دیکھا تو اور پہچان گئے کہ یہ وہی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جناب سلمان کی زندگی اگر ایج جو ہے اگر 500 سال 350 سال کچھ بھی لگا لیں، زیادہ سے زیادہ 500 سال جو ابھی تک ہم نے دیکھی، ٹھیک، اس ستارے کو تو صرف وہی پہچان سکتا ہے نا جس نے پہلے اس کو 70,000 سال پہلے اس کو دیکھا ہو۔ وہ حدیث جبریل والی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سرکار سلیمان والی اور ہے۔ وہ جو ابھی فہد بھائی نے بیان کی ہے نا، یہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ جبریل سے سوال ہوا تھا کہ تیری ایج کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک بار ظاہر ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لو گے؟ تو اس نے کہا جی۔ تو وہ حدیث اور ہے، یہ والی جو ہے یہ سرکار سلیمان والی جو ہے یہ اور ہے۔ یہ سرکار سلیمان والی جو ہے یہ ملتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام، یہ گٹھلیوں والی جو بات ہے، کہا کہ یاد کرو سلیمان کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم بڑے ہو، میں تجھے ایک واقعہ یاد دلاؤں؟ تو سلیمان نے کہا کہ کیا واقعہ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، تو تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو ایک شیر آ گیا تھا اور تم ڈر گئے تھے، تو تم نے اس وقت کسی کو پکارا تھا، تو اس نے آ کے تجھے اس شیر سے بچایا تھا، اور اس کے پاس ایک پھول تھا جو اس نے تجھے دیا تھا۔ یہ واقعہ تجھے یاد ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ بالکل مولا مجھے یاد آ گیا۔ کہا کہ اگر تمہارے سامنے وہی پھول لایا جائے تو پہچان لو گی؟ تو سلمان نے کہا جی مولا نے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، ایک جبریل والا میں نے یہ جی جی فات بھائی بولے آپ۔ نہیں، معصوم بھائی بولے، میں سن
میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پھر مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے دو واقعات کو مکس اپ کر دیا تھا، بس یہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ دو الگ الگ باتیں تھی، باقی ساری ٹھیک ہے بات جو آپ نے کی ہے. چلیں یہ تو ہم نے اس نقطے تک تو پہنچ گئے کہ جی معرفت الہی کے لیے معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جایا جا سکتا ہے، اور پھر معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا کیا راستہ، کیونکہ عام کسی سے بھی پوچھیں تو انہوں نے کہنا نمازہ پڑھنا شروع کر دو تے وہ قرآن پاک واضح بھی سمجھو حدیث ہے تے فات بھائی، واضح حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس نے بھی پہنچنا ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا، ان کے بغیر. دروازہ قرار دے دیا نا. جی بہتر ہے. تو ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہ والا کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان تک پہنچنے مطلب پھر کیا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب ان کو پڑھا جائے، ان کو پکارا جائے، ان سے کیا 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 جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، ابھی آپ کے آنے سے پہلے تقریباً ہماری 1.5-2 گھنٹہ اسی پر بات چیت ہو رہی تھی. ایک یقین ہے اور ایک ایمان ہے. جو ایمان کا تعلق ہے نا وہ ہے دین کے ساتھ، اور ظاہری چیز جو ہے وہ یقین پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اس کا ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یقین کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. تو آپ نے کہا کہ پھر کیسا ان کو پکارا جائے، نام لیا جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں، سب سے پہلے ایمان لایا جاتا ہے. جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے نا، تب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوتا. ایک نبی پر جب آپ ایمان لے آئے تو اب آپ پر اطاعت واجب ہو گئی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر میں ایمان لایا ہوں، میں ایمان اس لیے لایا ہوں کہ میں نے اس نبی کی یا اس رسول کی یا اس امام کی اطاعت کرنی ہے. یہ جس چیز کا بھی مجھے حکم دے گا نا تو مجھے یقین رکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی حکم دے گا تو غلط نہیں دے گا. یہاں یہ ہے ایمان کا تعلق یقین کے ساتھ. اس نبی، اس رسول، اس امام کے حکم پر بغیر شک کیے ہوئے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، اس کی بات پر ایمان لانے سے پہلے، یقین کرنے سے پہلے اس سے دلیل طلب کرنی ہے. کسی نبی پر ایمان لانے سے پہلے آپ یقین حاصل کرنے کے لیے دلیل طلب کر سکتے ہیں، لیکن جب کسی نبی پر ایمان لے آئے تو اب اس پر مزید سوال نہیں اٹھا سکتے. شک کی بنیاد پر جو وہ حکم دے گا آپ کو ماننا پڑے گا. اتنی بات واضح ہوگی فات بھائی؟ جی ایک بات اس میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو رب پہ ایمان تھا نا، تو آپ نے بھی تو عرض کی تھی کہ بے شک. مولا مجھے دکھا کوئی ایسا سائن دکھا کہ جس کی وجہ سے میرا دل اور مضبوط ہو. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سوال نہ کرنا، یہ تھوڑا کانٹراڈکٹ نہیں کر جاتا؟ آپ کی جو سوچ میں آیا یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن آپ جب اس کو ابھی آپ کے سامنے بات کروں گا نا تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کو خدا پر ایمان نہ ہو. اس قانون کو تو آپ یقیناً مانتے ہیں نا کہ وہ نبی کیسے نبی ہو سکتا ہے کہ جس کے خدا کی ذات پر یقین نہ ہو، جی ایمان نہ بالکل. ہو. تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے یہ ان افراد کے لیے دلیل تھا، حجت تھا، برہان تھا کہ جو خدا کی توحید کا انکار کرتے تھے، مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور سوال کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی انسان زندہ ہوگا. تو اللہ نے اگر ڈائریکٹ کسی مردے کو زندہ کر بھی دیتا تو مخلوق پھر شک میں رہتی کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ نے زندہ کیا ہے. تو اللہ نے یہاں ایک حکمت استعمال کی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے.
اور وہ حکمت اللہ کی کیا تھی کہ میں اللہ قادر مطلق ہوں، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ مردہ زندہ کر دیا تو ان کا شک پھر اپنی جگہ پر ہی رہے گا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ نے ہی مردے کو زندہ کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے ایک عمل سرزد کروایا 4 پرندوں والا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی ان پرندوں کو زندہ کرنے کی دلیل اور حجت کو، برہان کو ان پر قائم کیا، انسانوں کے اوپر۔ آج آپ پر بھی وہی قانون لاگو ہے، مجھ پر بھی، حالانکہ ڈائریکٹ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی مردوں کو، ان پرندوں کو زندہ کر سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کو استعمال کر کے اللہ نے مخلوق پر ایک اور دلیل قائم کر دی کہ کل یہ بہانہ، یہ عذر بھی نہ لے کے آئیں کہ ہم کو کیسے یقین ہو، کیونکہ اللہ کو تو لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ ان کے سامنے اللہ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو تو ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اللہ نے زندہ کیا ہے۔ تو مخلوق پر ابراہیم علیہ السلام نظر آنے والی دلیل کو رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی اس مردے کو زندہ کروایا، ان پرندوں کو۔ تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام نہیں، بلکہ اس دور کے افراد اور قیامت تک آنے والے افراد کے لیے اس دلیل کو قائم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ایمان تھا، تو ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے یہ عمل ہوا۔ جی بسم اللہ۔ معذرت کے ساتھ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے ہوا تھا، کیونکہ جہاں تک میں نے اس کو پڑھا تھا یہ تو آپ کی خلوت کا یا آپ کے اکیلے پن کا واقعہ ہے۔ تو پھر تو مخلوق پر دلیل ہی نہیں بن سکتا نا فہد بھائی۔ ایگزیکٹلی یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کے لیے نہیں، اس میں الفاظ بھی تو یہ نا کہ میری دل کی تقویت کے لیے نہیں، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، قرآن نے واضح کہا ہے نا، یہ تو سارے واقعات موجود ہیں نا، کہ جب بھی کسی نبی نے کہا کہ خدا مرنے کے بعد زندہ کرے گا تو آگے سے انہوں نے تعجب میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ تو ان کا اکثریت انبیاء کی جو امتیں تھی نا، وہ اس بات کا انکار کرتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کی امت پر بھی اور دیگر انبیاء کی جو امتیں چل کے آ رہی تھی ان پر بھی یہ دلیل قائم کی تھی۔ اگر یہ ان لوگوں کے سامنے تھی ہی نہیں تو پھر ابس ہو جائے گی، پھر فائدہ ہی نہیں، کون یقین کرے گا کہ یہ خدا نے زندہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہی تو ایک ہمارے درمیان ایک وہ پوائنٹ آف کنٹریکشن آ رہا ہے نا، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے خلوت کا تھا، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے کا۔ چلے میں اس کو مستحقی نہ سمجھے گا، میں اس کو یہ یاد رکھنا فاطمہ بھائی، یہ یاد رکھنا اس پورے قرآن کے اندر جب بھی کوئی ظاہری دلیل قائم ہوئی ہے نا تو امت کے انسانوں کے سامنے ہوئی ہے، کبھی بھی پوشیدہ خدا نے قرآن میں کسی دلیل کو نہیں رکھا۔ وہ دلیل ہوگی بھی تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جی وہی دیکھیے، بیسیکلی تو سٹارٹنگ پوائنٹ میں ڈفرنس آ رہا ہے نا۔ میری نظر میں یہ ان کے اپنے دل کے سکون کے لیے تھا، آپ جس طرح فرما رہے ہیں اس میں یہ چیز لوگوں کے لیے تھا۔ تو جب ہم دونوں کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے بیس ہی ڈفرنٹ ہوگی تو اس کا آگے نتیجہ بھی ڈفرنٹ آئے گا نا۔ جزاک اللہ۔ میں اپنے موقف کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کے موقف کو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا اس وقت نبی تھے یا نہیں؟ بسم اللہ۔ جی بالکل تھے، اور میں آپ کی بات بھی سمجھ رہا ہوں کہ بغیر ایمان کے تو نہیں ہوتا، اس میں تو شائبہ بھی نہیں ہے ان کے ایمان میں تو۔ جزاک اللہ۔ تو یعنی یہاں کلیئر ہوگی یہ بات کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ اگر اپنی ذات کے لیے تو پھر 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا ماننا پڑے گا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ نبی نہیں تھے، اور اگر وہ نبی تھے تو یہ سوال ان کا خدا پر کرنا اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ ان کو تو خدا پر ایمان نہیں تھا، تو پھر وہ نبی کیسے؟ نہیں دیکھیں نا، اس کا ایک اور پہلو بھی تو نکلتا ہے نا۔ بسم اللہ۔ جو لوگ ہوتے ہیں جو راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو راستے کی تلاش ہوتی ہے، یا ایون راستے پہ چلنے والے بھی کہیں نہ کہیں تو ان کا ایمان ڈگمگاتا ہے نا۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ مکمل اور ایمان تو نہیں نہ ہے، تو ان کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی رب نے راستہ چھوڑنا تھا نا، کہ یار جب تم راستے پہ چلتے ہوئے چلو تھوڑا تھکتے ہو تو جانا تو اسی کی بارگاہ میں، ہم نے پناہ تو ہم نے ادھر ہی لینی ہے نا۔ تو ان کے لیے وہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چھوڑنے کے لیے کہ یار حوصلہ رکھو، میں ادھر ہی ہوں، تم کر سکتے ہو، اس طرح کی بات پوچھ سکتے ہو۔
یہ میرے ناقص العقل میں یہ بات. اب میں فرض کریں میں آپ کی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے گھر والے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے پاس آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر گھر کے اندر رات میں کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو فہد کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم لوگوں نے گھبرانا نہیں. اور اگر فہد بھائی خود ہی گھبرانا شروع ہو جائیں تو ان بچوں کی کیا حالت ہوگی فہد بھائی؟ بتائیں بسم اللہ. بات تو جائز ہے آپ کی. جزاک اللہ. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے، خدا اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو رکھ رہا ہے اور وہ نبی خود ہی یقین پر نہیں ہے، اس کو بھی خود ہی شک ہے، تو وہ لوگوں کو ہدایت کیا کرے گا؟ تو یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا. نہیں تھوڑا سا شاید اس میں مسکنسیپشن ہو رہی ہے. وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس بات پہ تو اجماع ہمارا ہو گیا نا کہ میڈیم ہے نبی. ٹھیک ہے، ہمارا ڈائریکٹ تو واسطہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا انٹروین کروں. بسم اللہ. بیسیکلی فہد بھائی جب آپ سمجھنے کے اس میں آئے نا تو آپ کی جو پرائر انفارمیشن ہے نا انبیاء کے بارے میں وہ آپ تھوڑی پھر دیر بات کے لیے جی بسم اللہ سوری میں نے کہا وہ بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے. وہ آپ نے جو ہے نا تھوڑی، کیونکہ ہم تاریخ دانوں نے تاریخ لکھی ہے اور وہ اتنا ہی لکھ سکتے ہیں جتنا ان کا علم ہے. تو آپ ان کو ٹھیک ہے ایز اے ٹول استعمال کریں ڈائریکشن لینے کے لیے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن جو منطق اور قرآن ہے اس کو مین گراؤنڈ بنائیں. اور منطق ہمیں کہتی ہے کہ اللہ کبھی کسی کو ایسے شخص کو نبی نہیں بنائے گا جو اللہ پہ ہی شک کرے گا. یہ انسان کی کمزور سوچ ہے جو اللہ کے چنے ہوئے نمائندے کو اتنا کمزور سمجھ رہا ہے. اللہ اتنا کمزور نہیں. بالکل میں اس بات پہ بالکل نہیں آ رہا، لیکن بات جو ہم کر رہے تھے نا کہ جس طرح پہلے بھی بات کی کہ ایک ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ جو کامل ہر طرح سے کامل ہے. اسی طرح ہی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ ڈائریکٹلی آنے کی بجائے انبیاء کے تھرو آتا نا، تو ایک کمزوری وہ نبی کی نعوذ باللہ نہیں تھی، وہ ہم جیسے جو کمزور دل کے لوگ تھے ان کو ایک سکون فراہم کرنے کے لیے ایک طرح سے میڈیم فراہم کیا گیا کہ یہ ایسا آئی نو اٹ کین. مجھے خود اپنی یہ بات بڑی اس ٹائم پہ بونگی سی لگ رہی ہے، لیکن جو میری سمجھ میں بات آ رہی تھی اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا کہ ہم پوائنٹ یہ رکھ رہے ہیں نا کہ نبی ایک میڈیم ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ کے پاس پہنچنی ہے، میڈیم کو اردو میں بولیں، میڈیم کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ذریعہ ہی کہہ سکتے ہیں. وسیلہ یا ذریعہ. وسیلہ یا ذریعہ. جی یاد جی رکھیے گا اس لفظ کو. جی بسم اللہ. ہاں جی بالکل وسیلہ ہی ہے. بس وہ آپ نے اچانک سے پوچھا تو ذرا سائڈ پہ ہو گیا. تو وہی بات ہے نا کہ مطلب ہماری جتنی بھی کمیاں کجیاں ہیں ان کے حوالے سے ایکسپلینیشن نبی کی زبان سے، انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بتا دی گئی ہمیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی. اسی پیراہے میں نے صرف بات کی تھی، نہ کہ اس معاملے میں کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کجی تھی یا اس طرح. ابھی کہاں پہ کون سی ایریا یہاں پہ فی الحال ہم بات کریں، کس پوائنٹ پہ؟ اس کو میرے خیال میں فی الحال تھوڑا سا میں چھوڑ ہی دوں گا، میں خود اس پہ تھوڑا سا سوچ لوں گا، تھوڑا سا سمجھوں گا، پھر میں اس بارے میں کوئی بات دوبارہ سے کر لوں گا. زبردست. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اللہ جب فار انسٹنس اگر مثال کے طور پر آپ کے کہنے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان یہ اکیلے میں یہ ایونٹ ہوا تھا، اگر اس کو اس طرح بھی لے لیا جائے تو اس میں پھر آپ دیکھیں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ چونکہ انسان ڈائریکٹلی خود اللہ سے ایکسس نہیں کرتا تو نبی وسیلہ بنا ہوا ہے بیچ میں، تو وہ ان کے کوسچنز لے کے گیا ہے. تو ایک جی میں سن رہا ہوں. ایک انڈرسٹینڈنگ اس کی یہ بھی سیدہ سسٹر میں ایک بات ایڈ کروں. پلیز بسم اللہ. اچھا سیدہ سسٹر، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کے یا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس دلیل کو قائم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ لوگوں کے درمیان اگر وہ لوگوں کے درمیان یہ ثابت نہ کرے کسی مردے کو زندہ کر کے
تو کیا لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مردہ کس نے زندہ کیا ہے؟ نہیں، تو پتہ چلا کہ یہ کام جب بھی ہوگا مخلوق کی وجہ سے ہے، تو مخلوق کے سامنے کے لیے ہوگا، ورنہ نہیں۔ صحیح، بالکل بالکل صحیح صحیح۔ اچھا بابا مان سر، یہ ان سے کل پہلی دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے لائف پہ، اور یہ ماشاءاللہ بڑے کوئک ہیں، جلدی جلدی سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، بڑی میں نے بھی نوٹ کیا، ماشاءاللہ بڑا بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کے جب بھائی آتے ہیں نا، یقیناً آپ کو بھی بڑا اچھا لگا ہوگا کہ وہ چلے بابا بات مان کر سر، کے۔ میں فزکس پہ لگی ہوئی تھی، اچھا، تو یہ انہوں نے اس پہ جوائن کیا، تو پھر یہ کاظمی صاحب جہاں ہوں وہاں پہ تو پھر یہی ٹاپک شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ادھر ٹرن ہو گیا تھا۔ اچھا لگا۔ یہ آپ لوگ کا پیار ہے۔ میں سچ میں جب آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے نا تو میں کام میں تھوڑا مصروف تھا، میں اس ٹائم پوچھنے بھی لگا تھا کہ آج فزکس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، تو اس ٹائم پہ میں بزی ہو گیا۔ تو مسئلہ جو باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں آج آ کے بات تو وہیں پہ آتی ہے نا، علم تو سارے ہی ہیں اور وہ سارے علم ہی اس کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اگر اس کا اصل مقصد دیکھا جائے تو کوئی بھی علم آپ اٹھا لیں، چاہے اس میں میتھمیٹکس آ جائے، بے شک، بایولوجی آ بے جائے، شک۔ فزکس آ جائے، تو اصل مقصود تو وہی ہے نا جی۔ تو جس راستے سے بھی وہ اپنی طرف بلا لے، آمین ہے جی، نوکر کی تنخواہ کی۔ آپ کدھر بے سے شک۔ ہیں؟ آپ ہیں کہاں پر؟ میں اس ٹائم یو کے ہوں، ویسے پاکستان سے ہوں۔ تو ابھی اس ٹائم آپ جاگے ہوئے ہیں؟ مزدوری میں بتا تو رہا ہوں کہ اس ٹائم میں جاب پہ ہوں نا، وہ نائٹ شفٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم بات کرنے کا یا سننے کا، بیسیکلی میں سنتا ہی ہوں، بہت کم میں کسی پہ اس طرح گیا تھا، تو سن کے گزارا چلتا تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا دوبارہ سے ان کے اوپر عمارتیں بنانی پڑیں گی، اور ہم بھی آپ سے انشاءاللہ بہت سیکھیں گے، کیونکہ نیا پرسپیکٹیو ہمیشہ ایک نئی چیز سوچنے کا موقع دیتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے جب نئے پرسپیکٹیو سے۔ تو آپ اسپیشلی جو ہے نا یہ بابا ایمان سر نے جو قرآن سے وہ بتایا ہے کہ اللہ نے پہلی کون سی تخلیق کی، اس کا آپ اپنی طرف سے بھی معنی فائنڈ لک اپ کریں کہ باقی لوگ، آپ کی سائڈ کے لوگ اس کا کیا معنی لیتے ہیں۔ جی جی، میں ضرور دیکھوں گا ان دونوں چیزوں کو۔ ان دونوں میں آیات میں اس کی ہے نا بات، یا کسی سیپریٹ میں ہے؟ دونوں میں ایک بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی دوں گا بعد میں، پہلے ان دو کو دیکھ لیں۔ خاص کر کے جو پہلی آیت دی تھی نا آپ کو 60 نمبر، وہ بہت ضروری ہے۔ جی بہتر ہو گیا، میں اس کو انشاءاللہ دیکھ کے، تو اب 4 دن کی تو میری چھٹی ہوگی، دوسرے کام دن کے ہیں، تو نہیں جب بھی موقع ملا، کیونکہ ہمارے ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے وہ مشکل ہوگی، گھر میں بات کروں گا تو پھر مار پڑے گی مجھے، تو انشاءاللہ جب موقع ملا میں ضرور حاضر ہوں گا اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ جبرا بھائی آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بھی پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ مسئلہ اعلیٰ کا کیا معنی لیتے ہیں تو بڑا اچھا لگے گا۔ آپ مسئلہ اعلیٰ کیا مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ایک اور بھائی ہیں ہمارے اہل سنت، وہ بھی بہت ٹائم سے سن رہے ہیں ہمیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، تو وہ بھی اوپر نہیں آتے زیادہ، لیکن میں ان کو جو ہے نا اکثر آواز دیتی رہتی ہوں، کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ میں نا 4 5 دن پہلے ہی ایک براڈ پہ ویسے انٹر ہوا، کرسچنز کی براڈ تھی، تو میں نے فہد علی لکھا ہوا تھا نام، تو مجھے وہ گوری تھی پوچھتی کہ تم اہل تشیع ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہتے ہو تو نام علی تو رکھتے ہی اہل تشیع ہے، میں کہا نہیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اہل بیت اطہار کے بغیر۔ تو بڑی وہ بھی شاکڈ ہوئی، اور مجھے بھی بڑا سن کے ہوا، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے گھر میں کبھی بھی اس چیز کو سائڈ پہ کیا ہی نہیں جاتا کہ آپ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی جو اختلافات ہیں مجھے ان کی نہ تو ڈیٹیل کا پتہ، نہ میں ان میں جا سکتا ہوں، لیکن ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ، وہ بچپن میں ایک بات میرے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ دین تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، کہ ہمیں تو ملا ہی سب کچھ ان کے صدقے سے ہے، تو باقیوں پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ماشاءاللہ فاضل بھائی، آپ نے حق بولا، دین ان کے گھر کی لونڈی ہی ہے، لونڈی پہ نام بھی ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ ماشاءاللہ۔ مزہ آتا ہے جب پڑھا لکھا انسان آتا ہے نا، لازمی نہیں کہ وہ بات ہماری مانے یا ہم اس کی بات مانے، کم از کم سننا میں مزہ آ جاتا ہے کہ جب بات چیت ہوتی ہے، کہیں عقل کے دریچے کھلتے ہیں۔
कई ऐसी बातें नए पहलू सामने आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो बड़ा लुत्फ आता है। सरकार ये उर्फ आम में लौंडी ही क्यों कहते हैं? दीन इनके घर की लौंडी है, कुछ और भी तो नाम हो सकता है, लौंडी ही क्यों, उसकी क्या वजह? साल एक बस तमसीलन एक बात की जाती है, हकीकत में तो उसका लफ्ज़ एक नहीं हज़ारों अल्फाज मौजूद हैं। आम फहम जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। सीधा भी आपकी एक और चीज भी, आपने कल कॉन्शियसनेस के हवाले से एक बात की थी, तो वो मुझे जरूर, जब मैं आऊंगा तो आपने उस पर जरूर बात करनी है, वो जरूर तो अगर सुनना आप चाहूंगा मैं। कंट्रीब्यूट मेरे साथ करेंगे तो ठीक है, मैं आपको लेक्चर इस तरह बैठ के अकेले तो नहीं दूंगी ना, कोई साथ नहीं आप लेक्चर साथ नहीं, बात मुझे करे बेशक फिर। अब थोड़ा सा फिर आप या तो मुझे ऐसा करें ना, कुछ शेयर कर दें, तो कुछ देखी नहीं है चीजें। अब आपका मसला जहाँ पे चीजें हैं, मैं वहां पे तो बिल्कुल नहीं हूँ, उसका अशर अशीर भी नहीं हूँ, लेकिन जरूर करेंगे, पर सुनेंगे ज्यादा। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में ना कीजिएगा। जी ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। कॉन्शियसनेस का आपको स्टार्ट में ये दे देती हूँ कि आप जो है ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझें कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको क्या कहती है कि ये कॉन्शियसनेस क्या है। और बेसिकली मैं बता ही देती हूँ कि मेन स्ट्रीम जो मटीरियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है दिमाग से निकलती है और माइक्रोट्यूबल्स हैं दिमाग में, ठीक है। तो वो जो है सुपर पोजिशनिंग करते हैं और उसमें जो है इंटेंगलमेंट होती है, तो उससे कॉन्शियसनेस निकलती है। कॉन्शियसनेस की बेसिक डेफिनेशन है कि किसी चीज़ का एहसास होना। मिसाल के तौर पर आप सुर्ख रंग को देखते हैं, तो वो सुर्ख रंग की जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपको क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसनेस है। आप उसकी वेवलेंथ करते हैं तो वो इसका एम्पिरिकल डाटा है, वो उसकी एहसास नहीं है। लेकिन ये एक रियलिटी है कि हर जानदार चीज़ एक एहसास रखती है। फिर इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस है, कुछ कहते हैं कि नहीं हर चीज़ में कॉन्शियसनेस नहीं होती, कुछ कहते हैं हर, तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, मतलब ओवर 300 थ्योरीज हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो जब बेसिकली क्वेश्चन मेन ये है कि कॉन्शियसनेस कहाँ है, क्या ये दिमाग से निकलती है? कुछ कहते हैं कायनात का अंडरलाइंग रियलिटी है, कुछ और कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं। तो द साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। और फहद भाई, इस तमाम थ्योरी की एंटी थ्योरीज मैं पेश करूंगा, मैं इसको कुल्ली तौर पे मुखालिफ हूँ इस तमाम थ्योरी का। बस आप दोनों की लड़ाई हम बैठ के एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न के साथ। इंटरनल कॉन्शियसनेस का भी और एक्सटर्नल का भी। और मैं भी आपको जो है ना 600 थ्योरीज मैं भी आपको पेश करूंगा इसको, कि कुछ भी इस तरह नहीं है। बेहतर हो गया जी, बेहतर हो गया, जरूर इंशाल्लाह। और मैं उसको बिल्कुल सिंपल आपको बता दूं कि जब ये कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, बेसिकली हर चीज के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन को ना ये उन्होंने एथियस्ट ने और मुनकर वजूद ने, एक तो एंटीथियस्ट है ना, मुनकर वजूद ने ना इसको एक फिल्म बना दी। और वो इस वजह से बनाई कि उनको जो है मुख्तलिफ चीजों में जो है एक कनेक्शंस क्रिएट करने थे, ताकि वो अपनी जो उनकी ओवरऑल जो थ्योरीज हैं या ओवरऑल जो उनके कंसेप्ट्स हैं उनमें जो है कंसिस्टेंसी आ जाए। ये सारी चीजें उन्होंने क्रिएट की। इंफॉर्मेशन के लफ्ज को इतना उछाला गया। मसलन इसकी एग्जांपल मैं से देता हूं, एक पत्थर है आपके सामने, जो पत्थर में कॉन्शियसनेस है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। ओ भाई, उसमें इंफॉर्मेशन तुम्हें पता ही नहीं है। ये मैंने अपनी इन्वायरमेंट से जो उस पत्थर के बारे में सीखा, मैंने उस पत्थर के ऊपर उसको चिपसा कर दिया, उसको मैंने फिक्स कर दिया कि ये पत्थर ये कर सकता है, इसका ये काम है। ये पत्थर की हकीकत, उसकी रियलिटी, उसकी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल मावराबाद है। ये मैंने जो सीखा उसको मैंने उसके मुताबिक उसको जांचने की कोशिश की है। मैं रोजाना सेब और कीनू की 2 की एग्जांपल देता हूं कि मैंने पैरामीटर्स बनाए, कि मैंने बताया, चले फहद भाई आप ही का नाम ले ले दो, कि फहद भाई चले मुर्शद भाई को ले लेते हो, कि मैंने मुर्शद भाई से कहा कि सेब जो है वो यार बाबेमानी चले गए यार सर जी, वो उन्होंने मैसेज लिखा था स्पेशल, क्योंकि फिर उनकी आज तो काफी वक्त हो गया ना उनको। हाँ वाकई, बहुत एक पैरामीटर तो इंफॉर्मेशन